یہ غالباً 1980 میں ضیاء الحق صاحب نے ترمیم انٹروڈیوس کی، تو 1990 تک وفاقی شرعی عدالت کو مالیاتی معاملوں میں کسی بھی قانون کے متعلق یہ کہنے کا اختیار نہیں تھا کہ یہ اسلامی شعائر کے خلاف ہے۔ ایک اپیل جس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے سنوائی کے لیے، اور ایک پٹیشن جس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اپیل میں۔ لیکن یہ جو کارروائیاں تھیں وفاقی شرعی عدالت کے خلاف، وہاں پر کوئی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لیو گرانٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وہاں پر پوسٹ آفس میں گئی تو وہ سمجھیے کہ انٹرٹین ہو گئی، نمبر ایک۔ اور اس سے بھی ایک بہت بڑی بات، کسی بھی عدالت میں اگر اپیل جاتی ہے نچلی عدالت کے فیصلے کے خلاف، تو وہ اپیل اگر تو ایڈمٹ بھی ہو جائے تب بھی نچلی عدالت کا فیصلہ رکتا نہیں ہے، اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کو اسٹے نہ کر دیا جائے، اس کے خلاف حکم امتناعی جاری نہ کر دیا جائے۔ لیکن یہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے واحد فیصلے تھے کہ جس میں نہ اپیل کی ایڈمیشن کی ضرورت اور نہ اسٹے کی ضرورت۔ اگر آپ نے اس پوسٹ آفس کے اندر جا کر کے اپنی اپیل ڈال دی تو وفاقی شریعت عدالت کا فیصلہ از خود اسٹے ہو جائے گا۔ ساری دنیا میں ایک وکیل کی حیثیت سے، ایک جج کی حیثیت سے، تھوڑے بہت قوانین میں نے بھی دیکھے، ساری دنیا میں اس طرح کی اپیل اور اس طرح کے انٹرم اسٹیز کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی۔ نتیجہ کیا کہ قانون تو انٹروڈیوس کر دیا گیا کہ فیڈرل شریعت کوڈ ہم آپ کے پاس لے آئے، سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ ہم نے آپ کے ہاں رائج کر دی، انٹروڈیوس کر دی، لیکن اس سے ہونا کچھ نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں نظر کچھ آتی ہیں اور در حقیقت ہوتی کچھ اور ہیں۔ خیر بہرحال، اب جب یہ 10 سال کا عرصہ گزرا تو اس اثنا میں کچھ مجاہدین، مسلمانوں میں تو مجاہدین ہوتے ہیں، اور آج کل تو مجاہدین اور ٹیررسٹ ایک ہی ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو محمود الرحمان فیصل صاحب نے جیسے ہی وہ 10 سال کی مدت پوری ہوئی، سود کے خلاف ایک پٹیشن وفاقی شریعت عدالت میں پیش کر دی۔ مجھے صحیح معلوم نہیں، لیکن غالباً اسماعیل قریشی صاحب جو یہاں موجود ہیں، شاید انہی کے ذریعے سے وہ پٹیشن فائل ہوئی ہوگی، یا کسی اور نے فائل کی ہوگی، میں صحیح نہیں کہہ سکتا۔ اس کے متعلق ایک جس وقت کہ یہ 2 فیصلے آئے، پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس کے بعد سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور پھر جب ریویو میں وہ ساری چیز جو ہے وہ سلیٹ ہی کلین کر دی گئی، تو ایک آرٹیکل چھپا تھا منتھلی محدث لاہور میں۔ یہ ظفر علی راجہ ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے 1990 میں جو وفاقی شرعی عدالت میں جو پٹیشن داخل ہوئی سود کے بارے میں، اور اس پر جو فیصلہ ہوا، اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ میں اگر اپنے آپ کہنا چاہوں گا تو شاید الفاظ اتنے اچھے نہ ہوں، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں یہاں۔ وہ لکھتے ہیں، 1990 کے دوران پاکستان کے ایک شہری محمود الرحمان فیصل نے وفاقی شرعی عدالت میں پٹیشن نمبر 30/1 داخل کی اور استدعا کی کہ عدالت رائد الوقت سودی نظام معیشت کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی عائد کر دے، اور حکومت کو ہدایت کرے کہ وہ پاکستان کے معاشی نظام سے سود کا چلن ختم کر دے۔ عدالت نے سود کے کیس کی سماعت شروع کی
تو بہت سے دوسرے ادارے، اشخاص، قانوندان اور خود حکومت اس طرف متوجہ ہوئی اور عدالت کے پاس سودی مسئلے پر کل ملا کر 115 مقدمات جمع ہو گئے۔ وفاقی عدالت نے ان سب مقدمات کی مشترکہ سماعت کی اور اکتوبر 1991 میں 157 صفحات پر مشتمل اپنا تاریخی فیصلہ سنایا۔ اب آپ دیکھیے، اگر جج صحیح ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کے اندر اندر اتنا ویل کنسیڈرڈ اور اتنا ضخیم فیصلہ انہوں نے آپ کو دے دیا۔ وفاقی شرعی عدالت چیف جسٹس تنزیل الرحمان، جسٹس فدا محمد خان اور جسٹس عبید اللہ خان پر مشتمل تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں نہ صرف یہ کہ سود کی تاریخ متعین کی، بلکہ ملک میں رائج تمام قوانین کا جائزہ لے کر بینکاری سمیت تمام سودی لین دین کو حرام قرار دے دیا اور حکومت اور تمام صوبوں سے کہا کہ وہ 30 جون 1992 تک متعلقہ قوانین میں تبدیلی کر لے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ 1 جولائی 1992 سے تمام سودی کاروبار غیر اسلامی ہونے کے ناطے ممنوع قرار پا جائیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو 1980 کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر اس سے پہلے کہ وہ مدت پوری ہو، جون 1992 1 جولائی 1992 آئے، اس سے پہلے جو انٹرسٹڈ ایلیمنٹس تھے انہوں نے فوراً جا کر کے سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر دی، اور وہ اپیلیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا خود بخود ہی ایڈمیٹڈ تصور ہوئیں اور خود بخود ہی ان پر اسٹے ہو گیا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کورٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، معاملہ خود بخود ختم۔ اب یہ سلسلہ 1992 سے لے کر کے اور 1999 تک ایسے چلتا رہا، یعنی سپریم کورٹ میں اپیلیں پڑی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، ایک اہم معاملہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ کیسے کیا گیا؟ اس کا طریقہ کار یہ اپنایا گیا کہ اکثر و بیشتر سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ 2 علماء جج ہوتے ہیں اور عام طور پر 3 سپریم کورٹ کے ریگولر جج ہوتے ہیں۔ تو ریگولر جج تو وہاں ہیں ہی سپریم کورٹ میں، ان کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علماء جج اکثر کر کے اپوائنٹ ہی نہیں کیے گئے، اور اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو وہ حالانکہ بالکل صاحب فراش ہے، اس کی جگہ کسی کو نامینیٹ نہیں کیا گیا۔ اور بھی طریقہ کار اپنائے گئے ہوں گے۔ ایک واضح سی چیز جو کہ کاغذات میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ طریقہ کار اکثر کر کے یہی ہوا، اور اس میں ایک اور طریقہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ جس وقت کے پیشی کا سلسلہ ہو تو ان 2 علماء میں سے جس کو چاہو ڈی نوٹیفائی کر دو، یعنی ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ نوٹیفیکیشن ایشو کر کے کہ صاحب فلاں صاحب کو سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کا جج مقرر کر دیا، اور ان کو کیونکہ ان کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، ان کو جس وقت چاہو ڈی نوٹیفائی کر دو۔ تو اس مسئلے کے متعلق ابھی آج ڈاکٹر اسرار صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ ترامیم کانسٹیٹیوشن